پڑھیے میرے ساتھ، تبارکت یا ذل جلال والاکرام، اے بزرگی اور عزت والے، آپ بہت بابرکت ہیں۔ یہ جملہ بھی پڑھتے رہنا چاہیے، اس میں برکتوں کے خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ میں انشاءاللہ امیجز بنا کر بھیجوں گا، اپنے پاس محفوظ کر لیجئے اور اس کو دہراتے رہیے۔ تبارکت یا ذل جلال والاکرام، تبارکت یا ذل جلال والاکرام، تبارکت یا ذل جلال والاکرام۔ اللہ تعالی ہمارے دین کے سورج کو عروج عطا فرمائے، کہیے آمین۔ یہ سبق جو دے رہا ہوں آیتیں تو ساری قرآن شریف کی ہے، لیکن ترتیب جو ہے وہ علماء نے بتائی ہے اور بہت زبردست اس سے فائدہ ہوا ہے لوگوں کو۔ اس کا امیجز بھی آپ کو پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ ہر قسم کی بیماری، مصیبت، تجارتی قرض، دشمنوں سے حفاظت کا ایک مجرب روحانی نسخہ صبح شام ایک ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، لیکن یہ حدیث میں یہ ترتیب نہیں ہے، یہ علماء ربانی اور علماء حقہ کا تجربہ ہے اور کافی لوگوں کو فائدہ بھی ہوا ہے۔ ہر قسم کی بیماری، مصیبت، تجارتی قرض، دشمنوں سے بچاؤ اور حفاظت میں اللہ تعالی کے چاہنے سے یہ آیات حفاظت جس کے امیجز بھیج رہا ہوں صبح پڑھی جائے تو کبھی کبھی تو شام تک نتیجہ سامنے آ جاتا ہے، اور کبھی اللہ کے چاہنے سے تھوڑا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن تاثیر الحمدللہ اپنے وقت پر اثر دکھا کر رہتی ہے۔ دعا کے وقت صرف عربی متن ہی پڑھے، ترجمہ اگر دیکھنا ہے تو میں نے میری کتاب مومن کا ہتھیار میں اس کا ترجمہ بھی لکھ دیا ہے، تاکہ ترجمہ اگر پڑھ لو تو اس لیے میں نے ترجمہ لکھا ہے کہ پڑھنے والا یہ سمجھ سکے کہ کیا پڑھ رہا ہے۔ یہ جتنی آیت حفاظت قرآن شریف میں ہے، 16 آیت حفاظت ہیں، وہ 16 کے 16 یہ اسے روزانہ صبح شام ایک ایک مرتبہ پڑھیے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے، علماء حقہ نے لکھا ہے کہ بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہی آیت حفاظت میں نے میری کتاب مومن کے ہتھیار میں بھی لکھی ہے۔ ہر ایک کے پاس مومن کے ہتھیار ہوتے نہیں ہیں، اور جیبوں کے اندر یہ موبائل ہوتے ہیں، تو اس کے اندر وہ امیجز بنا کے رکھ دیں گے تو اس سے پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں آتا ہے، یہ حدیث ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی میں نے پڑھا سیدھا عرش تک پہنچ گیا۔ اللہ اکبر پڑھا تو آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ نور سے بھر گیا۔ دیکھیے، اور آپ پڑھو گے تو آپ کو بھی یہی فائدہ ہوگا، یہ ذہن میں رکھنا۔ اس لیے ہر وقت جو ہے ذکر میں، اللہ کا نام لینے میں، اللہ کو یاد کرنے میں ہمارا وقت گزر رہا ہو۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ، حضرت آدم علیہ السلام نے جن ناموں کے ساتھ تجھے پکارا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے جن ناموں کے ساتھ تجھے پکارا تھا، اور حضرت یونس علیہ السلام نے جن ناموں کے ساتھ تجھے پکارا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن ناموں کے ساتھ تجھے پکارا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن ناموں کے ساتھ تجھے پکارا تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جن تیرے ناموں کے ساتھ تجھے پکارا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن تیرے ناموں کے ساتھ تجھے پکارا تھا، اور حضرت خضر علیہ السلام نے تیرے جن ناموں کے ساتھ تجھے پکارا تھا، دعائیں مانگی تھی، اور تیرے وہ مبارک نام کہ جن ناموں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے دعائیں کیے، اور تیرے وہ مبارک نام جو نام صرف آپ جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا، ان سارے ناموں کے طفیل سے ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔
ہمارا ایمان مضبوط فرما، ہمیں دین کا سچا داعی اور سچا خادم بنا دے، اور جو پریشان حال ہوں اے اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔